السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے اردو ادب کے ایک عظیم نثر نگار رشید احمد صدیقی کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ آپ اس کو واچ کریں، سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں ہم۔ رشید احمد صدیقی 1896 میں جونپور کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ جونپور سے میٹرک کیا، پھر علی گڑھ آ گئے اور یہاں سے BA اور فارسی میں MA کیا۔ 1921 عیسوی میں علی گڑھ میں اردو لیکچرار مقرر ہوئے۔ 1935 میں ریڈر اور پھر پروفیسر ہو گئے۔ علی گڑھ سے دلی لگاؤ تھا، اس لیے پاکستان نہیں آئے۔ سن 1977 میں علی گڑھ میں ہی انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف میں کئی شہ پارے موجود ہیں۔ ان کی تصانیف میں گنجہائے گران مایا، ہم نفسان رفتہ، خنداں، مضامین رشید اور طنزیات و مضحکات شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے خود نوشت آشفتہ بیانی میری کے نام سے تحریر بھی کی ہے۔ اب ہم ان کی نثر نگاری کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، سنیں۔ سب سے پہلی خاصیت جو ہے وہ ہے شائستگی اور شگفتگی۔ رشید احمد صدیقی بنیادی طور پر ایک مزاح نگار کے طور پر مشہور ہیں، لیکن ان کے مضامین میں اپنے زمانے کے حالات و واقعات اور شخصیات کا بڑا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے اور ماحول کی اچھائیوں کو اچھالا ہے اور کمزوریوں پر چوٹ کی ہے، لیکن اس میں انہوں نے شائستگی اور شگفتگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ چنانچہ ان کی تحریروں میں شائستگی اور شگفتگی کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ سنجیدہ مزاح رشید احمد صدیقی کی یہ دوسری خاصیت ہے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ رشید احمد صدیقی کی طبیعت میں سنجیدگی اور متانت ہے۔ وہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ان کی ظرافت میں خیالات کی گہرائی ہوتی ہے۔ بات سے بات نکالنا اور ہر بات میں نئی بات پیدا کرنا ان کا فن ہے۔ ہارنے کے باوجود زندگی گزارنا اور خوشدلی سے زندگی پر فتح پانا ان کے مضامین کی قدریں ہیں۔ وہ ہر اس چیز پر طنز کرتے ہیں جو فرد کی آزادی، سکون اور آسودگی کو تباہ کرتی ہے۔ رشید احمد صدیقی میں نہ صرف طنز و مزاح کی بڑی صلاحیتیں موجود ہیں، بلکہ وہ تو شاید ہمارے اردو ادب کے واحد طنز نگار ہیں جن کی تحریروں میں اول سے لے کے آخر تک ایک سنبھلی ہوئی کیفیت موجود رہتی ہے۔ علی گڑھ کا اثر رشید احمد صدیقی کو علی گڑھ سے خاص انسیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آزادی کا حامی ہونے کے باوجود جب علی گڑھ پاکستان میں شامل نہ ہوا تو انہوں نے یہاں آنے کے بجائے ساری زندگی علی گڑھ ہی میں گزاری۔ علی گڑھ سے محبت و لگاؤ ان کی تحریروں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی مضامین میں مقامیت پائی جاتی ہے۔ وہ علی گڑھ کی زندگی کے مختلف عوامل سے مزاح پیدا کرتے ہیں، اس میں ایسے استعارے، اشارے اور کنائے استعمال کرتے ہیں کہ جن کو سمجھنے والے بہت محدود ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی تحریروں میں جو استعارے، اشارے اور کنائے استعمال کیے ہیں وہ عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہیں، اور یہ ان کی تحریر کا ایک نقص ہے۔ مرقع نگاری رشید احمد صدیقی مزاح نگار کے علاوہ خاکہ نگار کے طور پر بھی بڑے مشہور ہیں۔ انہوں نے کئی شخصیات کی خاکہ نگاری کی ہے۔ ان کے خاکوں کے 2 مجموعے خاکہ نگاری کی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاکوں میں شخصیات کے تمام اہم پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی سے نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے مشہور شخصیات کے ساتھ ساتھ عام شخصیات کے بھی خاکے لکھے۔ کندن اور عباسی اردو کے بہترین خاکوں میں شمار ہوتے ہیں۔
اختصار اور جامعیت۔ رشید احمد صدیقی کی نمایاں خاصیتوں میں رشید احمد صدیقی کی نمایاں خصوصیات میں اختصار کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کی تحریروں میں ایک لفظ بھی اضافی محسوس نہیں ہوتا، لیکن مختصر ہونے کے باوجود ان میں پوری مکمل طور پر جامعیت کی خوبی موجود ہوتی ہے۔ وہ اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کو پوری جامعیت کے ساتھ لکھتے ہیں، اور ان کی بہترین خاصیت ہے جوش بیان۔ رشید احمد صدیقی کے ہاں جوش بیان بھی موجود ہے۔ وہ شخصیات کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کبھی کبھار جوش خطابت میں مبالغہ آرائی سے بھی گریز نہیں کرتے، یعنی جب وہ شخصیات کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت مبالغہ آرائی سے کام لے لیتے ہیں۔ وہ اشعار کا استعمال۔ رشید احمد صدیقی کی نثر نگاری میں شاعری بکھری پڑی ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں شعروں کا بے پناہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اس وقت تک ان کی ظرافت اور ان کے اسلوب کے بانک پن سے صحیح طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک اس کو شعر و شاعری میں پوری طرح مہارت حاصل نہ ہو۔ غالب، اقبال، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی اور جگر کے اشعار سے ان کی تحریروں میں پوری طرح سجاوٹ ہے۔ ان کی اس خاصیت کی وجہ سے عام آدمی کبھی کبھی ان کی نثر نگاری کو سمجھنے میں بڑی دقت محسوس کرتا ہے، اور تھوڑا بہت نقص اس کی وجہ سے ان کی تحریر میں پیدا ہو جاتا ہے۔ حرف آخر۔ الغرض، رشید احمد صدیقی اردو ادب کے بلند پایہ مزاح نگار، خاکہ نگار اور تنقید نگار ہیں۔ انہوں نے متنوع موضوعات پر طبع آزمائی کی اور ہر موضوع کو بڑی مہارت سے بیان کر دیا۔ وہ ان چند ادیبوں میں شامل ہیں جنہوں نے مزاح میں پھکڑ پن کے بجائے سنجیدگی اور گہرائی پیدا کی، اور یہی خصوصیت انہیں اپنے ہم اثروں میں منفرد بناتی ہے۔ تو جناب، یہ تھی رشید احمد صدیقی کی نثر نگاری کی خصوصیات، جن کو میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا۔ آپ ان کو دیکھیں اور سنیں اور ان کی مدد سے اپنی تیاری کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد بھی میں مختلف نثر نگاروں کی اور شعراء حضرات کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، آپ ان کو بھی واچ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کامنٹس کریں مجھے، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ دیگر یہ کہ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو شیئر کریں۔ ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو کہ میرے چینل پر اسلامک ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں، آپ ان کو بھی واچ کریں، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔